ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا۔ کس نے سنا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا، اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی، کیونکہ اس کا مال مکے کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھا لیتے، قفلے بازی کرتے۔ وہ پریشان تھی، کوئی ایسا بندہ مجھے مکے میں ملے جو میرا مال لے جائے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بیچ کر منافع کے ساتھ لائے، میں اس کو جتنا کہے گا اتنا منافع دوں گا، اتنا منافع دوں گی۔ اس طریقے سے جناب خدیجہ نے بہت ذہن دوڑایا، بڑی کوشش کی، کسی نے ان کے سامنے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ بات کرو۔ وہ اپنے چچا کی بات نہیں ٹالتے۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو طلب کیا اور کہا، اے مکہ کے سردار، میرا مال لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں، کیا آپ جو ہے ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا آپ کا بھتیجا جو محمد ہے روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بڑا دیانتدار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو طالب گھر آتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس کا مال لے کر جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، چچا آپ جانتے ہیں میں مزدوری پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا، میرے بچے، میرے بیٹے، میں آپ کو مزدوری کے لیے تھوڑی کہتا ہوں، میں تو آپ کو ایک بیوہ کی مدد کے لیے کہتا ہوں۔ آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی امداد کرتے ہیں۔ جب بیوہ کی امداد اور مدد کی بات آئی تو میرے آقا تیار ہو گئے۔ بات پھر الگ عنوان پہ جاتی ہے، لیکن اب اس طرف جانے کی بجائے اصل عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، جاؤ فلاں محلے کے اندر اس عورت کا، اس خاتون کا گھر ہے، وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، ملکہ تجار ہے، وہ ملکہ تجار ہے، وہ اللہ اللہ، پورے مکے میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، جا کر بات کرو۔ اب سننا کیا ہوا۔ میرے آقا جب پہلی مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے تو خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ، کئی تاریخی روایات کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا میرے آقا کی شان کیا ہے۔ جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا، میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنیں میرے گھر میں نہیں آتی تھی۔ آپ توجہ کرنا جملے پر، سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی۔ جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنیں آئے گی۔ تو خدیجہ کا مکان مکہ المکرمہ میں ایسے سمت میں تھا، نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آ سکتی تھی نہ ڈوبتے وقت کرنیں آ سکتی تھی۔ مگر خدیجہ کہتی ہے، ایک مرتبہ میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے اپنے کام میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے، میرے گھر کی دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے۔ میں حیران ہو گئی، دل میں خیال آیا، آج سورج نکلا کدھر سے، آج سورج نکلا کدھر سے کہ میرے گھر کے دروازے سے روشنی سورج کی آئی، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رشک آفتاب تھا، وہ تو رشک مہتاب تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا ابو القاسم محمد الرسول اللہ تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب محمد عربی کو دیکھا میرے دل نے کہا، واللہ اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خدیجہ تم کیا کہتی ہو؟ جبریل نے بھی یہی کہا، یہی بولے سدرہ والے،
محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا جو بھی مجھ سے بات کرنے آتا تھا میں ہی بات کرتی تھی، لیکن آج ایسی مرعوب ہوئی کہ ساری بات وہی کرتے رہے، میں نے کوئی بات نہیں، میں ہاں ہاں کرتی رہی۔ آپ کیوں نہ ہاں کرتی؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ کون کلام کرے وہاں؟ ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں، وہاں تو فرشتے بھی چپ ہیں، بلکہ کلام کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے میں تو ہاں ہاں کرتی رہ گئی۔ جب وہ چلے گئے، کل سامان جائے گا ملک شام، کل سامان ملک شام جائے گا، وہ تو چلے گئے، وہ کیا گئے کہ سارا چین لے گئے، سارا قرار لے گئے۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت، ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہیں وہ چلے گئے، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا او میسرہ، جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لیے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا، روپیوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، چیزوں کا خیال کرنا، یعنی کہ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ اس وقت روپیے پیسے نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مال دیکھنا، روپیے پیسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب خدیجہ نے اللہ اکبر میسرہ سے کہا جب بھی تو گیا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا، یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن اے میسرہ، اے میسرہ، اے میسرہ، آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی، ایک ایسی منمونی صورت دیکھی۔ کل جس نے قافلہ تجارت کر لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا۔ وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے۔ حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہے؟ نہیں، لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو۔ میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر، پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا، المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا۔ شام سے جب واپس آیا، ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا، کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں، بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ، بہت برکت ہوئی ہے، بہت برکت ہوئی ہے۔ قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر، اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہے جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی، ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے، کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا، بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس دھول میں، اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا
کنڈل رحمت کی بھرن برسا